الیکٹرانک سگنیچر دیکھیں پہلے تو جلدی جلدی کروائے گئے سمبولیکلی جو پہلی دفعہ ہوئے، کیونکہ یہ 2 دفعہ ہوئے ہیں. ایک سیریمنی ہوئی ہے جس میں دونوں نے بیٹھ کر تصویریں کھنچوائی ہیں، اور اس سے پہلے الیکٹرانک سگنیچر ہو چکے تھے. ان الیکٹرانک سگنیچر کا مطلب تو یہ تھا کہ ایران پہ سینکشنز فوراً ہٹے، کیونکہ ٹرمپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے جو اسٹریٹجک آئل ریزرو ہیں وہ خطرے کی لکیر کو چھو رہے ہیں، اور آپ کے پاس 14 دن کے بعد آپ پوری دنیا کی اکانومی تباہ کرنے والے ہیں. ان کو بہت عجلت تھی، تو الیکٹرانک سگنیچر ہو گئے. اس کے بعد ایک پوری سیریمنی جو ہے وہ پلانڈ تھی، اور اس سیریمنی کو پلان کیا گیا تھا جنیوا کے اندر، کیونکہ ٹرمپ کے لیے وہ کنوینئنس تھا، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں بھی. پاکستان چونکہ ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بہترین ہماری انٹیلیجنس ہے، یہ میری اپنی خبر ہے، میری تصدیق بھی میری ہے، تردید بھی میری ہے، اس کی ذمہ داری اور کسی پہ نہیں ہے، میری اپنی انفارمیشن ہے. یو جسٹ ٹیک اٹ ایز اٹ از. تو میری اپنی انفارمیشن یہ ہے کہ پھر پاکستان کے پاس انٹیل آئی کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن جائے گا ان میں سے ایک کی اسیسینیشن کا پلاٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. پھر بات آگے چلی تو طے یہ پایا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر قطری رائل فیملی کا ایک پیلس ہے، اور ساتھ میں 2 پہاڑ بھی ان کے ہیں. ظاہر رائل فیملی ہے تو کوئی 7 مرلے کا گھر تو نہیں ہوگا. آپ لائٹر نوٹ کی بات کر رہے تھے. تو وہ محل جو ہے وہ پاکستان کے اور فورسز وغیرہ کے ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کی سیکیورٹی کو مینج کریں. اور ٹرمپ تو آلریڈی ہے وہاں پہ، یورپ میں ہیں، ادھر سے بھی جو 2 بندے جانے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس آئے تھے اور ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا، تو ہمارے جو فائٹر جیٹ ہے وہ پورے گلف کے اوپر لائٹرنگ کر رہے تھے. اسرائیل کہیں سے ہم اس کو اس کے بارڈر پہ اس کے گھر پہ جا کے مانیٹر کر رہے تھے، اور گلف کے سارے کنٹریز نے ہمیں اجازت دی ہوئی تھی. ہمارے جنگی جہاز پورے گلف کے اوپر تھے، اور 2 جیٹ جو ہیں وہ ایرانین ڈیلیگیشن کو دونوں سائڈوں سے کور کر کے ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے تھے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہونا تھا. اسماعیل ہانیہ کے مرڈر سے آپ دیکھ لیں، جہاں بھی نیگوسیشن ہوتی ہے اسرائیل وہاں پہ اٹیک کرتا ہے اور اسیسینیشن کرتا ہے. اور ایک تو اتنا ہیوملیٹنگ اٹیک تھا جس میں اسماعیل ہانیہ کا مرڈر ہوا، وہ تو اس دن ایرانین جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی اناگوریشن کی سیریمنی تھی، اور دنیا جہان کے ڈیلیگیشن اس بلڈنگ میں موجود تھے جس کے اوپر میزائل پھینکا گیا تھا. تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے ڈیلیگیشن ایک دفعہ بلا بھی لیا. تو اس کے بعد جب ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب ان کو بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی کے یہ حالات ہیں اور یہ ایم او یو ہے، یہ ویسے ہی لیگلی بائنڈنگ بھی نہیں ہے، ہم تو ایک آف ریمپ دونوں کو پارٹیوں کو دے رہے ہیں، معاہدہ تو بعد میں انہوں نے کرنا ہے. 14 کلوز ہیں، 14 کمیٹیوں نے 14 دفعہ بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے سال لگنے ہیں ایک ایک بات پہ بات کرتے ہوئے. تو معاہدوں پہ جب بات ہوگی تو پھر کوئی جگہ اور وینیو ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو پھر لاسٹ منٹ پہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے گرین سگنل نہیں دیا. انہوں نے کہا ان نیسیسری ہے، یہ ان نیسیسری رسک ہے. 2 تصویریں ہی چاہیے نا آپ کو. ڈونٹ میک ایرانین ٹریول ٹو دا یورپ، اور مت جانے دیں، کیونکہ یہ طے ہو گیا تھا، جگہ بھی چینج ہو گئی، قطری محل بھی مل گیا ہوا تھا، لیکن ایٹ دا لاسٹ منٹ جو ہے وہ پورا پروگرام جو ہے وائنڈ اپ کیا گیا. اور پھر کوہیژن کی بات آتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، دیکھیں انہوں نے کیسے آمین کہا. کسی نے آپ نے سنا کہ جی ہمارا تو وزٹ پلان تھا تو کیوں اس کو پوسٹ پون؟ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کچھ نہیں. ایسے یہ ایک ہے، کہتے ہیں نا جیسے ان کی صلاح ایسے آپس میں ملی ہوئی ہے، اور یہ صلاح ملی ہوئی ہے تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، اور رہنی چاہیے. سانس بھی نہیں لیتے ہیں ایک دوسرے سے. دیکھیں ایسی کوارڈینیشن ہے الحمدللہ.